بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی 2 دن پہلے ڈان اخبار میں ایک بڑی افسوسناک واقعہ بیان ہوا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک علاقہ ہے پنجاب کے صوبہ میں، اس میں ایک شخص نے 50 سالہ شخص نے اپنی 3 جوان بیٹیوں کو اور بیوی کو زہر دے کے قتل کیا اور پھر خود بھی خودکشی کی۔ اور جو وجہ اس اخبار میں بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کا وہ مقروض تھا، اور رقم کتنی تھی؟ صرف 3.25 لاکھ روپے مختلف لوگوں سے اس نے لیے، اور وہ سہ نہیں سکا اس کا پریشر۔ لوگوں نے ڈیمانڈ بھی کیا ہوگا، اس نے تینوں بچیوں کو زہر دے کے مار دیا اور پھر خود بھی خودکشی کی، اور کچھ دیر بعد وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس پہ 2-3 زاویے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے کم سے کم بچپن سے یہ سنا ہوا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے کیونکہ وہ حرام ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، کوئی خودکشی کرے نہ کرے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جنت اور دوزخ میں کسی کو ڈالنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اس کو اللہ تک محدود رہنے دیجئے۔ ہمیں کبھی بھی نہ کسی کو کہنا چاہیے جی یہ جنت پہ چلے گئے، نہ یہ کہ جہنم میں چلے گئے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، اس سے یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ہماری فیلڈ ہے صرف ہمدردی کرنا، رحم دلی کرنا، جب وہ شخص زندہ ہو اس کا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ دوسری چیز، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ لوگ ادھار لے کے، لوگوں سے پیسے مانگ کے یا قرض لے کے بجلی کے بل یا دوسرے اپنے گھروں کے کام کر رہے ہیں۔ 2 پہلو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں قرآن کی روح سے۔ ایک یہ کہ ہم میں سے جو بھی صاحب حیثیت ہے، یہ صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس لوگ آتے ہیں قرض لینے کے لیے، کوئی مدد کے لیے، کوئی فائنینشیل ہیلپ کے لیے، اگر ہمارے پاس ریسورسز ہیں کبھی بھی اس کو نہ مت کیجیے، ضرور اس کی مدد کیجیے۔ اتنی رقم جتنی وہ طلب کر رہا ہے اگر اتنی کر دیں بہت اچھی بات ہے، اس سے زیادہ کر دیں تو بہت ہی گریٹ بات ہے، اس سے کم بھی کر دیں، ہیلپ ضرور کیجیے۔ اور اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ اس کو ایک اچھا جملہ بول دیجئے کہ آئی کانٹ، میں ابھی نہیں کر پاتا، کوئی جو بھی وجہ آپ کی۔ دیکھیں اس میں ایک پہلو ہے کہ ہم نے کبھی بھی جب قرض دینا ہے کبھی بھی سودی قرض نہیں دینا۔ اللہ نے سودی قرض کو بہت برے الفاظ سے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ میں وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو قرض دیا اور میں نے کہا جی آپ نے مجھے سودی رقم واپس کرنی ہے تو میں سود کھا رہا ہوں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی وہ اچھی حالت میں نہیں اٹھے گا۔ اس کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، آپ کسی کا استحصال نہیں کر سکتے کہ کوئی یا مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ قرض دیں تو اتنی رقم واپس طلب کریں جتنا آپ نے اس کو دی ہے۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات کہ چلیں وہ رقم تو آپ واپس لیں گے، آپ نے لاکھ روپے دیا، لاکھ ہی واپس آپ لیں، لیکن اللہ نے آگے ایک اور بات کہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر مقروض تنگ دست ہو، یعنی جس نے قرضہ لیا وہ تنگ دست ہے، وہ ابھی آپ کو نہیں لٹا سکتا، اس نے آپ کو کہا جی میں 1 مہینے میں لٹاؤں گا، نہیں لٹا پایا، تو فراخی تک اس کو مہلت دو، یعنی جب تک اس کا ہاتھ نہ کھلے، وہ ریٹرن نہ کر پائے، اس کو مہلت دیجیے اور بخش دو۔ اور بخش دو، اگر یعنی جو رقم آپ نے دی، اگر آپ کے پاس حیثیت ہے اتنی کہ آپ وہ پیسہ نہ بھی ملے تو خیر ہے، تو اگر آپ اس کو بخش دیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اور بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وہ شخص بیچارہ جس نے اپنی 3 بیٹیاں، جوان بیٹیاں، 20 سال کی، کوئی 19 سال کی، یہ ایجز تھی، ان کو قتل کر دیا اور بیوی کو بھی خود بھی، تو یہ
قرآن ایک یاد دہانی ہے، وہ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جب کوئی شخص کے مدد کے لیے آئے اس کی مدد ضرور کیجیے، اور اگر آپ مدد نہیں کر پاتے تو کم سے کم اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیجیے، کوئی اچھے الفاظ کہہ کے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔